السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مذہب کے نام پر خون کتاب کا تسلسل میں ہی اب اگلا پروگرام پیش خدمت ہے۔ قرآن کریم نہایت ہی لطیف پیرائے میں یہ اس مغالطے کی نشاندہی کرتا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار مذاہب کی تاریخ کے مختلف حوالہ جات سے یہ ثابت فرماتا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم کرنے والے ہمیشہ یا تو لا مذہب ہوا کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر حقیقی مذہب کا شائبہ بھی باقی نہیں ہوتا اور جن کے مذہب امتداد زمانہ سے بگڑ کر کچھ کا کچھ بن چکے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے مذہبی علماء اس ظلم کے ذمہ دار ہوتے ہیں جن کا مذہب سے تعلق محض نام کا ہوتا ہے اور ان کے دل روحانیت، رحمت، شفقت اور خدمت خلق کے پاکیزہ مذہبی جذبات سے عاری ہو کر چالاکی، ریاکاری اور سفاکی کی آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ اب آج کل کے جو ملائیت ہے ان کا کنٹراسٹ دیکھ لیجئے کہ انبیاء کے دل روحانیت، رحمت، شفقت اور خدمت خلق کے پاکیزہ جذبات سے پر ہوتے ہیں، اور ملائیت چالاکی، ریاکاری اور سفاکی کی آماجگاہ بن چکی ہوتی ہے۔ پس ایسے مذہبی رہنماؤں کی بدعمالیاں مذہب کی طرف منسوب کرنا مذہب پر ایک بڑا بھاری ظلم ہے، اور حق بات یہی ہے کہ وہ خدا جو تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے کسی مذہب کے ماننے والوں کو اپنے بندوں پر ظلم کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم نے تاریخ عالم سے بعض مثالوں کو پیش فرما کر تصویر کا رخ ہی یکسر بدل دیا ہے، اور پانسے کو ایسا پلٹا ہے کہ الزام دینے والے خود مورد الزام بن گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اپنے دعویٰ کی تائید میں انبیاء کے ابتدائی زمانے کو ایک معیار اور کسوٹی کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ جس ابتدائی زمانے کو 13 سال کو مودودیت جو ہے وہ 13 سالہ واعظ و نصیحت کی ناکامی قرار دے رہی ہے، اس کو قرآن کریم اس ابتدائی زمانے کو معیار اور کسوٹی کے طور پر پیش فرماتا ہے، اور بار بار مختلف انبیاء کی جماعتوں کا ذکر کر کے ان کے تاریخی حالات سے یہ استدلال فرماتا ہے کہ مذہب کی طرف سے اگر کوئی ظلم روا رکھا جاتا تو ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والے خود مذہب کے بانی ہوا کرتے، یا ان کے وہ متبعین ہوتے جنہوں نے اس مذہب کو خود اس مذہب کے بانی سے سیکھا اور اسی سے تعلیم پائی اور اسی کے اسوہ کے مطابق اپنے اعمال اور اخلاق کو ڈھالا، نہ کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے بہت بعد میں پیدا ہوئے یا تو انہوں نے مذہب کو بگڑی ہوئی حالت میں دیکھا جیسے اب کی ملائیت نے دیکھا ہے اور اسی کی تقلید کرتے رہے، یا اپنی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے اپنے ہی خیالات کی پیروی کرتے رہے اور اپنی مذہبی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، لیکن بظاہر یہ سب کچھ مذہب کے نام پر ہی کیا گیا۔ اب وہ بڑھیا والی مثال کوڑا پھینکنے والی جو ہے وہ اب کی ملائیت ہے، وہ کہتی کہ کہاں ہے، ایسی مثالیں تو ساری جھوٹ ہیں، یعنی جس میں رواداری، جس میں برداشت، جس میں تحمل ہے وہ اب ملائیت کو سوٹ نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو واقعی جھوٹا ہے، اور ہمیں اسلامیات میں پڑھاتے رہے ساری عمر، لیکن جس وقت تک یہ اس طرح کے دھڑے پیدا نہیں کیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت تک وہ واقعہ سچا رہا۔ پھر پچھلی 3-4 نسلوں کو اسلامیات میں کیوں پڑھاتے رہے ہیں وہ سارا کچھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی، وہ نہیں آئی تو حال پوچھنے چلے گئے۔ اب خادم رضوی کہتا ہے کہ کہاں ہے ایسے، یہ واقعات ہی جھوٹے ہیں سارے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ اس وقت کی ملائیت کے اپنے ذہنوں کو وہ سوٹ نہیں کرتے۔ مذہب کی جو تاریخ قرآن کریم بیان فرماتا ہے اس میں بار بار ہمیں ایسے نظارے نظر آتے ہیں کہ ظلم تو کیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر، مگر کیا جا رہا ہے لا مذہب لوگوں کی طرف سے۔ تشدد تو کیا جا رہا ہے خدا کے نام پر، مگر کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کی طرف سے جو خدا کے حقیقی تصور سے ہی ناآشنا ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق فرماتا ہے کہ جب نوح نے دنیا کو ہدایت اور نیکی کی طرف بلایا تو نوح ظالم نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ ظالم تھے جو بزور بازو نوح کی آواز کو دبانا چاہتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح کے پیغام کو سن کر کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ یا نوح،
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، سورۃ الشعراء آیت 117۔ اے نوح، اگر تم اپنے اس مذہب سے باز نہ آئے اور اپنا موجودہ رویہ تبدیل نہ کیا تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ گویا قرآن کریم کی روح سے مذہب کے نام پر ظلم سچے مذہب کے ماننے والوں پر ہوا ہے، سچے مذہب کے ماننے والوں نے نہیں کیا۔ پھر حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے امن اور محبت اور ہمدردی اور حلم کے ساتھ دنیا کو خدا کے سچے رستے کی طرف بلایا۔ ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی تشدد کا حربہ نہیں تھا، کوئی ظلم کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن ابراہیم کی قوم کے سرداروں نے بھی وہی کچھ کیا اور کہا جو اس سے پہلے نوح کے زمانہ کے لا مذہب لوگوں نے کہا تھا۔ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، سورۃ مریم آیت 47۔ اگر اپنے اس عقیدے اور تبلیغ سے باز آ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا۔ یہ الفاظ آزر نے حضرت ابراہیم سے کہے تھے۔ اب دیکھیے کہ بینے ہی وہی الفاظ جو حضرت نوح کے زمانے کے لا مذہب لوگوں نے حضرت نوح سے متعلق استعمال کیے تھے، حضرت ابراہیم کے زمانے کے لا مذہب لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم سے متعلق انہی الفاظ میں دھمکیاں دیں۔ اسی طرح تحقیر کا نشانہ بنایا، ویسا ہی ان سے تمسخر کیا گیا اور پہلوں کی طرح ان کو بھی زد و کوب کیا گیا اور عذاب دیے گئے، مگر وہ حلم اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم پر بھی ایک مخالفت اور فتنے کی آگ بھڑکا دی گئی اور ظاہرہ رنگ میں بھی ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال کر زندہ جلانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت لوط کے وہ منکرین جو مذہب کے حقیقت سے ناآشنا تھے، انہوں نے بھی مذہب ہی کا نام لے کر حضرت لوط اور حضرت لوط کے ماننے والوں پر ظلم ڈھائے اور ان کو بھی اسی قسم کی دھمکیاں دی گئیں۔ چنانچہ حضرت لوط کے نہ ماننے والوں نے آپ کو اپنے ملک سے نکالنے کی دھمکی دی اور بار بار حملہ کر کے چڑھاتے رہے اور دھمکاتے رہے اور ڈراتے رہے کہ کسی طرح یہ اپنے مذہب کی پرامن تبلیغ سے باز آ جائیں۔ اور حضرت شعیب کے مخالفین نے بھی یہی طریق اختیار کیا اور حضرت شعیب سے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، سورۃ الاعراف آیت 89۔ اے شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنے شہر سے ہم نکال دیں گے تمہیں، یا تم ہمارے مذہب میں ضرور واپس آ جاؤ گے، یعنی تم پر اتنی شدت کی جائے گی، اتنی سختی کی جائے گی کہ زندگی تم پر اجیرن ہو جائے گی۔ تم نے ارتداد کا جو طریق اختیار کیا ہے، یعنی ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پیروی شروع کر دی ہے، یہ طریق تمہیں بہرحال بدلنا پڑے گا۔ اس لیے ہم تمہیں یہ موقع دے رہے ہیں اور تمہیں متنبہ کر رہے ہیں۔ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب نے فرمایا کہ کیا اس صورت میں بھی کہ ہمارا دل تمہارے مذہب کی تائید نہ کرتا ہو؟ کیا اس طرح بھی دنیا میں کسی کو کسی مذہب کا پیرو اور پابند کیا جا سکتا ہے؟ دل گواہی دیتا ہو کہ وہ مذہب جھوٹا ہے اور بے اختیار اس مذہب سے بھاگ کر کسی پرامن مذہب کی امان میں آ جانا چاہتا ہو، تب بھی کیا اسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دل کی گواہی کے خلاف، اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف ایک ایسے عقیدے کو قبول کر لے جس پر اس کا دل تسلی نہیں پاتا؟ آج جس طرح کہتے ہیں نا کہ قادیانی واپس آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، اور یہ جہالت کی اخیر ہے کہ یہ نہیں بتاتے کہ کون سا اسلام قبول کر لیں۔ ابھی تک ایک جگہ پہ بھی انہوں نے یہ اجماع امت تو ہو گیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا ہے۔ اسمبلی میں اس دن اخباروں نے سرخیاں لگائیں کہ امت میں اتنا بڑا اجماع کبھی نہیں ہوا۔ اب جب قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان ہو جائیں تو کون سے مسلمان ہوں؟ اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے۔ بدی جماعت جانی ہے، مطلب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو اب وہ شیعہ کہیں گے ہماری طرف آؤ، طاہر القادری کہے گا ہماری طرف آؤ، یہ طاہر اشرفی کہے گا ساڈے ہل آؤ، فضل الرحمان کہے گا میرے ہل آؤ، میرا پیو سی وہ شامل۔ جماعت اسلامی کہے گی کہ جناب انہوں نے مجبوری ایسا کیتا پچھلے 40-50 سال محنت کر کے، یہ ساڈے نے۔ آپ سارے ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے،
تو اولا تعودن فی ملتنا کا دعوت دیتے وقت وہ ملت ہے کوئی نہیں ان کے پاس. مطلب جو ہم کر رہے ہیں وہی گند آپ بھی آگے ہمارے ساتھ کرنا شروع کر دو، پھر ادھر رہ سکتے ہو اس ملک میں. یہ ہے تاریخ. اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا دور سے اٹھائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، مکہ سے بے دخلی کرنے کے وقت سے لے کے آئیں، کسی زمانے میں چلے جائیں، آپ گندے بھی ہیں، آپ بد کردار بھی ہیں، آپس میں پھٹے ہوئے بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہوا کو تلواریں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اولا تعودن فی ملتنا. کیڑی ملت سے واپس آئیے؟ اور پھر اس کے باوجود ہم آپ کو قبول کر لیں. یعنی میں نے ایک دفعہ ایک دوست سے کہا کہ میرے لیے 1 منٹ بھی مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ طاہر اشرفی یا فضل الرحمان جو ہیں ان کی بات کو میں کسی طرح قابل اعتنا نہ سمجھوں. میرے سامنے اسٹیبلشڈ قسم کے دوغلے ہیں یہ. جبکہ اس کے بالمقابل حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل یا محی الدین ابن عربی یا شاہ ولی اللہ جو ہیں رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کے منہ سے تو آنے والے زمانے کے امام کی اور امام مہدی کی اور پھر اس کی جو فتوحات مکیہ میں جو جس طرح کے حوالوں سے ان کے آنے والے کی بات کی گئی ہے، اس پہ تو اس کو ریجیکٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان کی کردار ان کی نسبت ہزاروں گنا بہتر تھے. یہ جو ہے کسی کا نام ڈیزل تو کسی کا نام مطلب ٹون ہے، ان کے کہنے پہ ہم انکار کر دیں. کوئی جمع ہوندے، کوئی ان کا کریکٹر ہوتا تو ہم ان میں واپس آتے. کریکٹر ہے کوئی نہیں تو اولا تعودن فی ملتنا کہندے نے، تو یا پاکستان چھڈو یا ساڈے ورگے ہو. قتل مرتد کے خلاف حضرت شعیب کی یہ ایک ایسی چٹان کی طرح مضبوط اور ناقابل تردید دلیل ہے کہ آج تک اس کا جواب کسی سفاک سے بن نہیں پڑا، کیونکہ ہر انسانی عقل اور ہر انسانی دل اس امر پر ہمیشہ سے شاہد ہے کہ تلوار کو نہ کبھی پہلے دلوں پر حکومت نصیب ہوئی، نہ کبھی آئندہ ہو سکے گی. اسے ہڈیوں اور گوشت پوست پر تو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، مگر عقل اور جذبات اور عقائد کی دنیا تک اس کی کوئی رسائی نہیں ہے. یہ انسانی فطرت کی ایک غیر مبدل آواز ہے، اور یہ بنیادی فطرت وہی ہے جو آدم کو عطا ہوئی تھی، اور دنیا کا سب سے آخری انسان بھی اسی فطرت پر مرے گا. انسان کی یہ فطرتی آواز کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اور وہ مظلوم جن کو مذہب کے نام پر مذہب سے ناآشنا رہنماؤں نے مرتد ٹھہرا کر واجب القتل قرار دیا ہے، ان کے دلوں کی آواز ہمیشہ اسی طرح بلند ہوتی رہے گی کہ کیا تم ہمیں اپنے بگڑے ہوئے عقائد کو ماننے پر اس وقت بھی مجبور کر رہے ہو جبکہ ہمارا دل ان سے یک دفعہ بیزار ہو چکا ہے. مگر حسرت کا مقام ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے، اور مذاہب کے نہ ماننے والوں نے ہر نبی اور اس کی قوم پر ارتداد کے فتوے لگائے، انہیں واجب القتل قرار دیا اور ظلم و ستم کی وہ راہیں ایجاد کیں کہ ان کے ذکر سے بھی انسانیت شرماتی ہے. پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے متبعین سے بھی یہی ہوا، اور فرعون نے بھی وہی کہا جو اس سے پہلے گزشتہ قوموں کے نام نہاد مذہبی لیڈر کہا کرتے تھے، اور وہی ظلم کی راہ اختیار کی جو خدا کے برگزیدہ بندوں سے متعلق ازل سے ظالم اختیار کرتے آئے تھے. چنانچہ فرعون نے اپنے متبعین کو حکم دیا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم. سورۃ المومن، سورۃ مومن آیت 26. اے میرے مطیع اور فرما بردار ارباب اقتدار، ان لوگوں کو جو موسیٰ پر ایمان لائے جبر کے ساتھ باز رکھو، اور ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو. پس دیکھیے کہ مذہب کے نام پر جرم ارتداد کی یہ سزا بھی انبیاء کی جماعتوں نے نہیں دی، بلکہ انبیاء کی جماعتوں کو دی گئی. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیسے کیسے مظالم کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے عملاً ان کو سولی پر چڑھا کر مارنے کی کوشش کی، اور ان کے ماننے والوں پر بھی کئی قسم کے مظالم ڈھائے. پس یہ سلسلہ ظلم و ستم جو آج تک مذہب کے نام پر روا رکھا گیا ہے، اور جس کا نام ہمیشہ ارتداد کی سزا رکھا گیا، ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے. جب آپ کے پلے کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پاس کون رہے گا؟
کڑ کڑ وسے تو کڑیوں پانی نسے، ایسے لوگوں کے گھروں کے تو گھروں میں سے پانی بھاگ جاتا ہے، تو بندے کیوں نہیں وہاں سے بھاگیں گے؟ یہ جو کچھ آپ کرتے پھرتے ہیں لبیک یا لبیک یا لبیک، یہ کوئی مذہب ہے؟ یہ کوئی انسانیت بچی ہوئی ہے آپ کے پاس؟ اس کو چھوڑ کے تو جائیں گے لوگ، اس کو نام آپ رکھیں گے ارتداد۔ بس یہ سلسلہ ظلم و ستم جو آج تک مذہب کے نام پر روا رکھا گیا ہے اور جس کا نام ہمیشہ ارتداد کی سزا رکھا گیا ہے، اس کی ہرگز کوئی سند بھی مذہبی صحیفوں میں نہیں ملتی۔ میری مراد ہے ان صحیفوں میں نہیں ملتی جو صحیفے خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر اتارے ہیں۔ ان کی بگڑی ہوئی صورت میں انبیاء کے گزر جانے کے سینکڑوں سال بعد اگر بعد کے بددیانت لوگوں نے ان میں قطر بیونت کر کے یا اپنے خیالات ان میں ٹھونس کر ان میں ظلم کی تعلیم بھر دی ہوئی ہو تو خدائی صحیفے اس سے بری الذمہ ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ پھر یہاں ختم، اور کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم ہو لیکن پروگرام تک روزانہ یا الٹرنیٹ ڈے پہ آپ کو ملتا رہے اور آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں 20-25 منٹ ہو جائیں تو پھر بعض دفعہ بیٹھ کے سننا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی چلتا رہے تو ریگولیرٹی کی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات اور صورت حالات ایسی رکھے کہ ہم اس کو مستقل ساتھ ساتھ آپ کو پیش کرتے رہیں اور بلا ناغہ ہی آپ کو ملتا رہے کچھ نہ کچھ، لیکن ٹائم تھوڑا رکھیں گے اس کا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم۔